جی عزیز دوستو، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں اردو ادب لیکچرز، اور آج ہم بانو قدسیہ کے ایک نمائندہ ناول راجہ گدھ کے حوالے سے جو ہے وہ تنقیدی جائزہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ دوستو، 1981 میں شائع ہونے والا یہ ناول راجہ گدھ موضوع اور اسلوب کے لحاظ سے بڑا منفرد ناول ہے۔ ناول میں بڑے منفرد سائنٹیفک انداز اور اچھوتے اسلوب کے تحت دراصل رزق حرام کے انسانی طبیعت پر پڑنے والے اثرات کا جائزہ لیا گیا ہے۔ محمد فرید احمد اپنے مقالے پاکستانی اردو ناولوں کا تنقیدی اور تجزیاتی مطالعہ میں اس ناول کے بارے میں لکھتے ہوئے کہتے ہیں، حقیقت میں یہ ایک نظریاتی ناول ہے جس کا موضوع رزق حرام اور عشق لا حاصل ہے۔ ناول کے اکثر کردار پڑھے لکھے ہیں، فلسفیانہ گفتگو کرتے ہیں۔ تمام کردار کسی نہ کسی طور سے فلسفیانہ گفتگو کرتے نظر آتے ہیں۔ بانو قدسیہ کے اسلوب میں انگریزی الفاظ کی بھرمار، ذہنی اور نفسیاتی کشمکش اور فلسفیانہ بحث واضح نظر آتی ہے، مگر تحریر کہیں بھی بوجھل پن کا شکار نہیں ہوتی۔ ان کی تحریر میں دلکشی جو ہے وہ واضح نظر آتی ہے۔ مثلاً ایک اقتباس سماعت کیجیے: پہلا بوسہ، پہلا تحفہ، پہلی مرتبہ اقرار میں گرمیوں کی اولین بارش جیسی کیفیت ہوتی ہے، سارے میں مٹی کی سوندھی سوندھی خوشبو پھیل جاتی ہے۔ تحریر کی چاشنی اور دلکشی اور منطقی انداز بیان کے باعث تمام تر فلسفیانہ بحث تحریر کو بوجھل نہیں بناتی۔ یہ اسلوب کا ہی کمال ہے کہ پرندوں کے درمیان رزق حلال کے حوالے سے ہونے والی گفتگو اجنبی محسوس نہیں ہوتی۔ اردو، ہندی، انگریزی اور سوشیالوجی کی مختلف فلسفیانہ اصطلاحات کا جا بجا استعمال ملتا ہے۔ دراصل وہ اس انداز میں جدید دور کے پڑھے لکھے افراد کی ترجمانی کرتی ہیں جس طرح آج کا پڑھا لکھا گفتگو میں انگریزی اور اردو کے الفاظ استعمال کرتا ہے۔ یہی صورتحال اس ناول میں ہمیں جگہ جگہ دکھائی دیتی ہے۔ ناول میں بڑے دلکش اور عام فہم انداز میں رزق حرام کی انسانی وجود اور نسلوں پر مرتب ہونے والے اثرات کو بیان کیا گیا ہے، اور مصنفہ کا خیال ہے کہ حرام مال سے جو انسانی جینز پرورش پاتے ہیں وہ آئندہ نسلوں تک اثرات منتقل کرتے ہیں۔ تو بانو قدسیہ کا یہ فلسفہ اردو اور انگریزی اسلوب کے خوبصورت امتزاج کی صورت میں ہمیں نظر آتا ہے۔ مثلاً ایک اقتباس سماعت کیجیے جس میں انہوں نے بڑی خوبصورتی سے انگریزی الفاظ کا استعمال بھی کیا ہے۔ مغرب کے پاس حرام حلال کا تصور نہیں ہے، اور میری تھیوری ہے کہ جس وقت حرام رزق جسم میں داخل ہوتا ہے وہ انسانی موروثوں جینز کو متاثر کرتا ہے۔ رزق حرام سے ایک خاص قسم کی میوٹیشن ہوتی ہے جو خطرناک ادویات، شراب اور تابکاری ریڈیشن سے بھی زیادہ مہلک ہے۔ اس ناول کا عنوان بھی اگر ہم دیکھیں تو یہ بھی بڑا علامتی سا عنوان ہے۔ ڈاکٹر وہاب اشرفی اپنی کتاب تاریخ ادب اردو میں لکھتے ہیں، گدھ ایک علامت ہے جو انسان کے حرص و ہوس کا استعارہ ہے۔ گدھ مردہ کھاتا ہے، انسان بھی حرام کی کمائی، رشوت خوری، دھوکہ اور فریب کی زندگی گزارتا ہے، گویا وہ بھی گدھ ہی کی زندگی بسر کرتا ہے۔ ناول کے کردار آفتاب، سیمی، قیوم، عابدہ، روشن اور امتل ہیں۔ یہ کردار ذہنی، مذہبی، اخلاقی، تعلیمی بحرانوں کا شکار ہیں، مذہب کو غیر ضروری شے سمجھتے رہتے ہیں، وقتی اور لمحاتی آسودگی کے پیچھے دوڑتے رہے اور عشق کے نام پر دھوکہ کھاتے رہے، اور ان تمام عوامل نے ان کرداروں کی زندگی کو ایک اندھے کنویں میں دھکیل دیا ہے۔ اسی وجہ سے ڈاکٹر انور سدید اس ناول کو کھوکھلے معاشرے کا ایک ناول قرار دیتے ہیں۔ ناول کی کہانی بڑی سیدھی سادی ہے، اور ناول کا آغاز جو ہے وہ ایک کلاس روم سے ہوتا ہے جہاں مشہور ذہین اور نوجوان پروفیسر سہیل جو ہے وہ لیکچر دے رہا ہوتا ہے۔ کلاس کے دو طالب علم قیوم اور آفتاب اپنی کلاس فیلو سیمی شاہ سے محبت کرتے ہیں، مگر سیمی شاہ جو ہے وہ آفتاب کو چاہتی ہے، مگر پروفیسر سہیل کے کہنے پر جب آفتاب اپنے خاندان میں شادی کر لیتا ہے تو سیمی شاہ جو ہے وہ نفسیاتی اور جذباتی طور پر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہے۔ تو قیوم اس موقع کا فائدہ اٹھاتا ہے اور اس کے یعنی سیمی شاہ کو جذباتی نفسیاتی طور پر سہارا دینے کی اور سمیٹنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کے ساتھ غلط جنسی تعلقات جو ہے وہ استوار کر لیتا ہے، اور سیمی شدید نفسیاتی جو ہے وہ کیفیات کا شکار ہو کر بیماری کا شکار ہو جاتی ہے اور خودکشی کر لیتی ہے، مگر مرنے سے قبل وہ قیوم کو یہ بتا جاتی ہے کہ وہ تو اسی وقت مر گئی تھی جب آفتاب کی شادی ہوئی تھی۔ اس دن کے بعد سے صرف اس کا جسم زندہ ہے، مگر اس کی جو روح ہے وہ مردہ ہو چکی ہے۔ تو سیمی کے بعد قیوم جو ہے وہ نشے کا عادی ہو جاتا ہے۔ پھر ایک عابدہ نامی عورت قیوم کی زندگی میں آتی ہے۔
عابدہ پہلے سے شادی شدہ ہے مگر وہ اولاد جیسی عظیم نعمت سے محروم ہے، وہ بے اولاد ہے۔ وہ صرف اولاد کی غرض سے قیوم سے جنسی تعلقات قائم رکھتی ہے، مگر احساس گناہ ہونے پر واپس اپنے سابقہ شوہر کے پاس چلی جاتی ہے۔ قیوم جو ہے وہ امتل نامی ایک طوائف سے پھر قرابت اختیار کرتا ہے، مگر امتل جو ہے وہ اپنے بیٹے کے ہاتھوں قتل ہو جاتی ہے۔ قیوم پھر کسی کنواری لڑکی سے شادی کرنے کی شدید خواہش رکھتا ہے، مگر جب اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ لڑکی پہلے سے ہی کسی کو اپنا سب کچھ سونپ چکی ہے، تو پھر وہ قیوم آخر میں ہمیں پاگل پن کی سرحد عبور کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ شفیق الرحمان اپنے مقالے اردو ناول میں تکنیک کے تجربات میں اس ناول اور اس کے کرداروں کے بارے میں اور اس کے موضوع کے بارے میں لکھتے ہوئے کہتے ہیں، ناول سماج کے بھونڈے پن، اخلاقی و سماجی بدعتوں اور غیر مذہبی نظام کے ساتھ فرد کے ذہنی انتشار کی بھی بھرپور عکاسی کرتا ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔